السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل کہ اس نے حج والے مہینے کی پہلی تاریخ سن 1443 ہجری سے ہمیں سرفراز فرما دیا۔ 12ویں مہینے کی سن 1443 ہجری میں 12ویں مہینے کی یہ پہلی تاریخ ہے، اور ویسے ہی حج والا مہینہ کوئی کم فضیلتوں والا نہیں ہے۔ پھر ایک خاص بات یہ کہ پہلی تاریخ آج جمعے کا دن بھی ہے۔ جمعے کا دن ویسے ہی ہفتے میں سردار دن کہلاتا ہے، ایک تو جمعے کا دن، پھر ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ، اور عجیب بات یہ ہے اللہ جنہیں نوازے گا، یقیناً تمنا تو سب کو رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں جنہیں اللہ نوازنے والا ہے ان میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے۔ یقیناً ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلی تاریخ بھی ان کو جو یہاں موجود ہیں حج والے مہینے میں جمعے کے دن پہلی تاریخ حاصل ہوئی، اور جو 9 تاریخ ہے جو حج کا دن آئے گا وہ بھی جمعے کا دن کہلائے گا۔ یعنی یہ کہہ لیا جائے خوش قسمتی اور اعزاز کے کیا کہنے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ رب نے مہینوں کی قسم نہیں کھائی عام طور سے، لیکن یہ دن وہ ہیں، یہ ایام وہ ہیں، اور ان میں خاص طور سے راتیں وہ ہیں۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے والفجر ولیال عشر، رب نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ فجر کے وقت کی قسم، واو قسم کے معنی میں آتا ہے، کسی لفظ سے پہلے اگر ہم واو لگاتے ہیں تو اس کا مطلب قسم۔ جیسے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کئی بار گاڑھی اردو بولنے کے لیے، واللہ میں ایسا کروں گا، واللہ یقین جاننا، اور بندہ باہر نکلا اور اس کے خلاف کر گیا، قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ واللہ اللہ کے نام سے پہلے وا لگا دیا، واللہ اللہ کی قسم اس کے معنی ہو گئے۔ الفجر فجر کا وقت، والفجر فجر کے وقت کی قسم، لیل رات، لیال جمع رات کی، عشر 10، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ اگرچہ ایک تفسیر یہ بھی ملتی ہے کہ ان 10 راتوں کو بول کر اصل میں دن مراد ہیں یہاں، اور سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں تو وہ ہے جس میں واقعی شب قدر ہے، ماہ رمضان کی آخر کی 10 راتیں۔ لیکن بہرحال یہ 10 راتیں یقیناً خصوصیت والی ہیں، اور عبادت کے اعتبار سے صرف یہی نہیں کہ 10 راتیں خصوصیت سے عبادت کے اعتبار سے فضیلت والی ہیں، بلکہ دن بھی فضیلت والے ہیں۔ کیا کہنے کہ حاجیوں کا مجمع وہاں جمع ہو چکا، آخر کی فلائٹیں چل رہی ہیں، چند ایک فلائٹیں اور بچی ہوں گی ہمارے یہاں کے اعتبار سے، اور سارے پہنچ گئے وہاں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں دنیا کے خطے خطے سے ایک مرکز پر لوگ جمع ہو کر رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، ایک مرکز پر۔ عجیب بات یہ ہے اللہ کسی جہت کا تو محتاج نہیں ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر چہرہ کر لو رب تو ادھر ہی ہے نا، جدھر چاہے چہرہ کر لو۔ لیکن ایک جمعیت اسلام ایک اجتماع چاہتا ہے، اور اجتماع بھی ایسا کہ سب ایک آواز پر لبیک کرنے والے ہوں، سب کی حرکات ایک طرح کی ہوں، لگے کہ باضابطہ ایک نظم چل رہا ہے۔ ورنہ اگر عام اجازت دے دی جاتی تو ایک سامنے کو نماز پڑھ رہا ہے، ایک پیچھے کو نماز پڑھ رہا ہے، واپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہنسے جا رہے ہیں، ایک مذاق بن جاتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے میں تو ادھر رک کر کے نماز پڑھوں گا، وہ کہتا ہے میں ادھر رک کروں گا۔ خانہ کعبہ کو رب نے
رخ کرنے کے لیے جہت مقرر کر دیا، سمت مقرر کر دیا. دنیا کے خطے خطے سے اب اس مرکز پر لوگ جمع ہو گئے اور چند ایک دن میں اور جمع ہو جائیں گے، اور یہ سارا مجمع عرفہ کے میدان میں پہنچ جائے گا. سارا مجمع. کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سنگلدیپ یا سرندیپ سری لنکا کی زمین کے اندر اس کی وادیوں میں، اس کی پہاڑیوں پر اتارا گیا. جنت سے جب اتارے گئے حضرت آدم علیہ السلام، اما ہوا جدہ میں اتاری گئی. اور جدہ اصل وہ لوگ بولتے ہیں، اور جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، نانی دادی کو جدہ کہتے ہیں. انہوں نے اس جگہ کا نام ہی جدہ رکھ دیا، دادی. اور اما جان کی قبر اثر ہے وہاں پر. مقبرہ حضرت بی بی حوا باقاعدہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، لمبی خبر ہے. وہاں جدہ جو لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے، قبرستان اگر فاتحہ خوانی کے لیے گئے ہیں یا کسی عزیز کے یا کسی مرحوم کے ساتھ، تو بہرحال انہوں نے نظروں سے دیکھا ہوگا. ان دونوں کی ملاقات ہوئی. کوئی انسان نہیں ہے پوری دنیا میں. ذرا منظر تو سوچے اس وقت کا. اگر ایک بندے کو تنے تنہا ایک جگہ چھوڑ دیا جائے، ہمارے تو سزا کہلاتی ہے کہ اکیلا بند کر دو اس کو. کسی سے بات چیت نہیں، کسی سے ملنا جلنا نہیں، کسی سے دیکھنا نہیں کسی کو. حضرت آدم علیہ السلام کہاں؟ سرندیپ کے اندر، سری لنکا میں. کہاں؟ حضرت بی بی حوا جدہ میں، سعودی عرب کے اندر. ادھر سے حج کرنے چلے حضرت آدم علیہ السلام. لمبے تھے، جسامت والے تھے، قدم بھی یوں. پیدل گئے یہاں سے. سری لنکا اس وقت ہندوستان کے اندر کی جگہ تھی. پیدل چل کر گئے حج کرنے حضرت آدم علیہ السلام سعودی عرب، مکہ. عرفہ کے میدان کے اندر بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. مسائل پر یہ گفتگو نہیں ہے، تاریخی بات ہے، واللہ عالم. لیکن بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ عرفہ اصل میں پہچان کو بولتے ہیں، پہچاننے کو. دونوں نے ایک دوسرے کی شناخت کر لی، پہچان کر لیا، ملاقات ہو گئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہنچتے ہیں، عرفات کے میدان میں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حشر کا میدان وہیں قائم ہوگا. یہ بھی کہا جاتا ہے اس کا پیٹ ایسا ہے عرفات کے میدان کا، کتنے ہی کیوں نہ چلے جائے سما جاتے ہیں. رب کے اختیار میں ہے نا سب زمینوں کو، وہ یوں کھینچ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، چونکہ رب کی قدرت ہے یہ. اپنے نیک بندوں کے لیے رب زمین کو لپیٹ بھی دیتا ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے زمین. پریکٹیکل بتلا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو اتنا لمبا سفر کیا، پوری دنیا پر حکومت تھی ان کی، حضرت ذوالقرنین کی پوری دنیا پر حکومت. بھلا آج اگر کسی کو کہا جائے، آج تو جہاز کا زمانہ ہے، کسی کو کہا جائے ویسی سواری سے چل، گھوڑے وغیرہ سے چل پائے گا؟ وہ پوری دنیا کا چکر لگا پائے گا؟ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کو طی ارض بولتے ہیں، زمین کو مختصر کر دیا گیا. ہمارے اوقات میں کچھ وقت ہوتے ہیں کہ اس میں زمین لپٹی ہوئی ہوتی ہے، گویا کہ سفر زیادہ طے ہوتا ہے. اب تجربہ کرنا دن کا سفر اور رات کے سفر میں. یہ تو ہم لوگ بتلا سکتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ جی آپ کہو گے جی دن میں بھیڑ ہوتی ہے، رات میں تو نہیں ہوتی. آج کل تو رات میں بھی بہت ساری جگہ بھیڑ ہوتی ہے، پھر کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ طی ارض، یہ رب کی قدرت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے. چلیے، وہ ہوا کے دوش پر، ہوا کے کندھے پر سوار ہو کر چل دیتے تھے. جہاں چاہا ہوا کو حکم دیا، ہوا نے پہنچا دیا آنن فانن. لیکن حضرت ذوالقرنین باقاعدہ چل کر، گھڑ سواری سے، اپنے جانور سے، یا پیدل چل کر، یہ ان کا سفر طے ہوتا تھا. جہاز کا تو زمانہ تھا نہیں، اور نہ ایسا تخت ان کا اڑتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچے اور عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، اور اس جگہ کو اللہ نے ایسا بنایا. اب جب حج، ہم لوگ بولتے ہیں حج اکبر، یہ ہماری زبان ہے. بہت سے اکبری حج بولتے ہیں. اہل عرب سے پوچھیں گے یا کتابوں سے پوچھیں گے، کتاب کہے گی کیا ہے یہ اکبری حج؟
کتاب کہے گی حج اکبر مطلب حج، حج اصغر مطلب عمرہ. عمرہ کو وہ چھوٹا حج بولتے ہیں. ہم لوگ تو کہتے ہیں عمرہ ہی تو کیا، حج تھوڑی کیا ہے. وہ کہتے ہیں حج اصغر چھوٹا عمرہ، چھوٹا حج عمرہ. بڑا حج یہ حج ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جمعے کا دن جو حج ہوتا ہے عام حجوں سے 70 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے اور فضیلت رکھتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں نا ماہ رمضان میں اپنی کوئی نیکی کر رہے ہیں کہ 70 درجے زیادہ مل رہا ہے. ٹھیک یہی بات مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں. جمعے کے دن اگر عرفات پڑ جائے، یعنی عرفات کا میدان اس دن ہو جس دن جمعہ ہو، اجتماع جو حاجیوں کا ہوتا ہے، تو یہ حج 70 حج فضیلت زیادہ رکھتا ہے. اور ایک خاص بات اور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا جس کو حجۃ الوداع بولتے ہیں، آخری حج اس کو بولتے ہیں. اور سچی بات یہ ہم پہلے تفصیل بتلا چکے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے آپ گئے ہیں، ہم اس کی تفصیل کر چکے ہیں، وقت نہیں ہے اتنا اس وقت. مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفہ کے میدان میں قیام کیا حج کی نیت سے، وہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا. صرف اس وجہ سے جب جمعے کے دن حج آتا ہے تو فضیلت بڑھ جاتی ہے. آپ کو بتلاؤں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم نکلا، ایک پیغمبر کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں اتنی تاثیر کہاں سے آئی؟ برکت ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. جس مقصد کے لیے پیا وہ پانی ہی ہے. بندے کو بھوک لگ رہی ہو تیز اور پانی پی لے گھٹا گھٹ بھر کے پیٹ، کیا ہوگا؟ پیٹ میں درد ہو جائے. کئی بار ایسا ہو جاتا ہے. نہار منہ پیٹ بھر کے پانی پی رہا ہو، تیز بھوک لگ رہی ہو آپ کو، کہیں سے گرمی میں سے چل کر آ رہا ہو، پسینے پسینے اور ٹھنڈا پی لیں، کئی بار نقصان ہوتا ہے نا. زمزم کے اندر شفا ہی شفا ہے، صحت ہی صحت، کچھ نہیں ہوتا. یعنی پیٹ میں درد نہیں اٹھتا خالی پیٹ پینے سے. آپ نے فرمایا اگر کوئی غذا سمجھ کر پیے تو سیرابی ہی نہیں بلکہ اسے باقاعدہ غذائیت ملے گی، کھانا ملے گا اس کو. اس کی جو بات ہے اصل میں، بس اسی بات پر اپنی بات روک رہا ہوں. جو اصل بات ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ڈول تھا، زمزم کا کنواں اوپن تھا باقاعدہ، ڈول سے یوں بھر کے نکالتے تھے. آپ علیہ السلام زمزم کے کنویں پر گئے، ڈول ڈالا، نکالا، وہ چمڑے کا ڈول ہوتا تھا، نکالا، پانی منہ لگا کر پیا، الگ سے برتن میں ڈال کر نہیں پیا. وہ جو ڈول سے پانی نکالا ڈائریکٹ منہ لگا کر پیا آپ نے. ظاہر سی بات ہے ڈول میں اتنا پانی ہوتا ہے بندہ نہیں پی سکتا نا، بڑا ڈول ہوتا ہے، ایک بالٹی کے برابر تقریباً آس پاس. میں ایک چھوٹی بات کہہ رہا ہوں، جتنا بھی اس کا سائز رہا ہو، لیکن آپ علیہ السلام نے زمزم پیا اور پینے کے بعد جو بچا وہ سیدھا کنویں کے اندر ڈال دیا، زمزم کے کنویں میں. یعنی اپنا جھوٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمزم کے کنویں میں ڈالا. اور حیرت بھائی آپ کو پتہ ہے نا زمزم کا پانی کبھی ختم نہیں ہوا، آج تک ختم نہیں ہوا. بھئی ختم ہونے کے بعد ہی تو لگے گا نئے سرے سے آیا تھا، وہ تو چل ہی رہا ہے برابر. اور جو بھی اس کے ساتھ مل رہا ہے اس میں اثر چل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے. آپ 2-4 قطرے ڈال دو کسی پانی کے اندر وہ سارا اثر آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ کے لب مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک سے جو پانی لگا وہ پانی ہم زمزم پیتے ہیں. پھر اللہ کیوں نہ اس کے اندر صحت دے، کیوں نہ اللہ اس کے اندر تاثیر دے، کیوں نہ دعاؤں میں قبولیت دے. بس یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے. عرفہ کا میدان چونکہ 9 ذی الحجہ کو ہونے والا ہے، ایک تو حجاج کرام سے دعا کے لیے کہہ لی جائے، خاص دعا مغفرت کے لیے. اور ایک لمحے کی بات آخر بس اتنی سی بات، ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے بہت اچھی بات ہے. ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حوالے سے بات کر رہا ہوں، سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. کوئی ایک دن کا اگر روزہ رکھے نا، 1 سے لے کر 8 ذی الحجہ تک، یہ آج پہلی تاریخ ہے ہماری، مرد و عورت میں سے کوئی بھی رکھے، خواتین بھی رکھیں گھر میں اگر، تو ایک روزے کا ثواب 1 سال لگاتار روزہ رکھا اتنا ملا. اور کوئی ان راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کر لے، مان لے آج کے دن ہم نے بات سنی اور ہم کھڑے ہو گئے عشاء کے بعد، یا صبح سے پہلے ہم کھڑے ہو گئے، رب تیرے حضور کھڑے ہیں،
فرمایا اسے عبادت کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور جو 9 تاریخ ہے، یہ آخری بات 9 تاریخ ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے جس نے 9 کا روزہ رکھا، یعنی بقرعید سے پہلے والا دن جس نے 9 کا روزہ رکھا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. بہرحال یہ دن وہ ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان دنوں میں اللہ کو اعمال بہت زیادہ پسند. ان دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں جس میں رب کو اعمال اتنے پسند آتے ہو. نفل عمل کرے تو، کسی کی مدد کرے تو، اپنے طور پر کوئی عبادت کرے تو، جتنا چاہے کرے رب بہت پسند کرتا ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا